دل آزاری کرنا
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رب کی نافرمانی اللہ جل جلالہ دل کی آزادی کو بھی پسند نہیں کرتے، جو جائے کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ تو قتل خطا یہ کہ کوئی شکار کے لیے نکلا اور اس نے کسی مرغابی پر، خرگوش پر، ہرن پر، کسی پرندے پر یا کسی جانور پر شکار کے لیے فائر کیا، شکار کے لیے فائر کیا، گولی چلائی۔ اب اس کا مقصد تھا اس خرگوش کو شکار کرنا، اس کا مقصد تھا اس مرغابی کو شکار کرنا، اس کا مقصد تھا کہ اس ہرن کو شکار کرنا، لیکن وہ فائر، وہ گولی کوئی مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو جا لگی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اسے کہا جاتا ہے قتل خطا، کہ اس نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل نہیں کیا، لا علمی کی بنا پر غلطی سے ایسا ہو گیا کہ وہ جو شکار کر رہا تھا وہ مرغابی کا، خرگوش کا، ہرن کا، لیکن اچانک کوئی مسلمان وہاں سے گزرا اور اس کو جا کر گولی لگ گئی، تو اس کو قتل کرنے کی اس کی نیت نہ تھی، تو اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل کیا جانا۔ اسی طرح اسی ضمن میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی موٹر کار کے نیچے حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ٹریکٹر ٹرالی لے کر جا رہا ہے، راستے میں اچانک کوئی بندہ، کوئی شخص اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا اور مر گیا۔ کوئی موٹر سائیکل پر ہے، اس کے نیچے کوئی بندہ آ گیا اور مر گیا۔ تو یہ حادثاتی طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں، جن میں اس ڈرائیور کا جان بوجھ کر اس شخص کو قتل کرنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن حادثہ ہو گیا اور مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے۔ اسی طرح پر فقہائے اقرار نے یہ مسئلہ اسی آیت کریمہ سے بتلایا کہ اگر کوئی وجود کے اعتبار سے موٹی خاتون ہے، جسامت اس کی بھاری اور اس کا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا اور اس نے سوتے ہوئے کروٹ لی، جس کی بنا پر وہ بچہ نیچے دب کر مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے، قتل خطا میں آتا ہے۔ تو قتل خطا میں ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندے کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ کہ اللہ کے مخلوق کو قتل نہ کیا جائے، ان کی عزت کی پاسداری کی جائے۔ اللہ کا حق یہ کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، اللہ کے حقوق کو نہ توڑا جائے، کسی کو قتل نہ کیا، لیکن خطا قتل کر دیا۔ اور بندے کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، بندے کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو قتل نہ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کا قتل نہ کیا جائے۔ اب جس نے قتل خطا کے طور پر کسی کو قتل کر دیا، غلطی سے قتل کر دیا، تو ان پر کیا ہے؟ دیت، دیت
یہ کہ اس کے ورثاء کو دیت دی جائے، اس کے ورثاء کو یعنی مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے۔ اب اس قتل خطا کے نتیجے میں جو مقتول ہے اس کی دیت کیا ہوگی؟ اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ کسی کو قتل خطا کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو پھر کیا ہے؟ قصاص، کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ ورثہ معاف کرتے تو معاف کر دیا جائے، ورثہ معاف نہیں کرتے تو قصاص اسے قتل کیا جائے۔ لیکن قتل خطا میں کیا ہے؟ 100 اونٹ بدلے میں قتل نہیں کیا جائے، بلکہ 100 اونٹ بطور دیت کے اس کے ورثاء سے، قاتل کے ورثاء سے دیے جائے۔ اب 100 اونٹ جو دیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہی دیت ادا کی جاتی رہی ہے، 100 اونٹ۔ اور اگر یہ 100 اونٹ ادا نہیں کر سکتا تو پھر 1000 دینار ادا کرے گا۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو 1000 دینار ادا کرے گا۔ تو اس زمانے میں 1000 دینار کی باریت کے 100 اونٹ آیا کرتے تھے۔ تو کسی کے پاس 100 اونٹ نہیں ہے تو وہ 1000 دینار بطور دیت کے ادا کرے گا مقتول کے ورثاء کو۔ مقتول کون؟ جس کو غلطی سے قتل کیا گیا، قاتل وہ جو قتل کرنے والا ہے، مقتول وہ جسے قتل کیا گیا۔ تو اسے کہا جاتا ہے مقتول ہے۔ تو مقتول کے اہل خانہ، مقتول کے والدین، مقتول کے بھائی، مقتول کی اولاد جو بھی ہے ان کو دیت دینی پڑے گی، اور دیت 100 اونٹ، 100 اونٹ نہیں تو 1000 دینار، اور دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، اور 1000 دینار سے نہیں ادا کر سکتے تو پھر 10,000 دراہم سے ادا کرنے پڑے گی، اور دراہم درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، اور اس زمانے میں 10,000 دراہم کے 100 اونٹ آئے۔ تو بات کہیں پر آ جاتی ہے، چاہے تو 100 اونٹ دے، چاہے تو 1000 دینار دے، چاہے تو 10,000 دراہم سے دیت ادا کرے۔ یہ کس کی دیت دی جائے گی؟ کس کی طرف سے؟ مقتول کے ورثاء، مقتول کے ورثاء کو دی جا رہی ہے، اور دینے والے قاتل ہے، دینے والا قاتل ہے، اس سے لی جائے، اور وہ اسے ادا کرنا اس کے لیے لازم ہو، ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور اسی طرح کسی مقبل شخص کو ایک جان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کسی کی آنکھ کو ضائع کر دیا، آنکھ کو ضائع کیا، تو پھر کیا ہے؟ نصف دیت ہوگی، یعنی 100 اونٹ کے بجائے 50 اونٹ بطور دیت کے دینے پڑیں گے اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیا، کسی کی آنکھ کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، ہاتھ کو کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، کہ ہاتھ ضائع ہو گیا، شل ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ اس ہاتھ کی دیت بھی 50 اونٹ ہوگی۔ اور اگر کسی نے کسی کے پاؤں کو توڑ ڈالا، کاٹ ڈالا، تو اس پاؤں کے کاٹنے والے کے ذمے بھی 50 اونٹ ہوتے، اور اگر دینار سے دے رہے تو 1000 دینار تھے تو اس کا نصف کر لیں کہ 500 دینار
والے کو توڑنے والے کو اس شخص کو دینے پڑیں گے جس کا پاؤں کاٹا ہے. اور اگر دراہم سے دے رہا ہے تو 10,000 دراہم تھے ایک جاؤ کو ضائع کرنے کے دیت کے طور پر، تو 10,000 میں سے 5,000 اگر آپ ضائع کیے تو دینے پڑے گا. اور اگر آپ ضائع کیا تو کیا دینا پڑے گا؟ 5,000 میں 5,000 دینے پڑے گا. پاؤں ضائع کیا تو پاؤں کے دیت 5,000 دینے پڑیں گے. تو کل انسان کو انسانی جان کو ضائع کرنے کی دیت 10,000 دینار ہے. اگر دینار ہے تو 1,000 دینار، اور اگر اونٹ سے دینا چاہتے ہیں تو 100 اونٹ، 100 اونٹ. تو یہ ہے دیت. اور اگر کسی نے کسی کی داڑھی کو مونڈ ڈالا، کسی نے کسی کی داڑھی کو مونڈ ڈالا، کاٹ ڈالا، تو داڑھی کو کاٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پوری جان کو ضائع کر دینا. تو داڑھی جس نے کاٹی ہے تو کاٹنے والے پر دیت پوری جان کی ہوگی، یعنی 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اور اگر دینار سے دے رہا ہے تو پھر 1,000 دینار داڑھی کو کاٹنے کی بنا پر اسے دینا پڑیں گے. اور اگر دراہم سے دے رہا ہے تو 1,000 دراہم، 1,000 دراہم دیت کے طور پر دینا پڑیں گے جس نے اس کی داڑھی کو کاٹا ہے، جس سے معلوم بھی ہوا کہ داڑھی کی بڑی اہمیت ہے. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی رکھتے ہی نہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جن کی ہر ہفتے میں چہروں پر اس طرح چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں حسین بن گیا، میں جمیل بن گیا. اسی چہرے پر اللہ حفاظت فرمائے قبر کے اندر کیڑے نکلیں گے. جس چہرے پر داڑھی نہ ہو قبر میں پھٹکار پڑے گی، کیڑے کھائیں گے. اس چہرے پر جس پر داڑھی نہ ہو تو داڑھی رکھنا یہ واجب فرض کے قریب ہے. اس کو کاٹنا کٹوانا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے داڑھی کو کاٹنا. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے. 1,24,000 کموبیش انبیاء کرام علیہ السلام نے تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی. اور آج کا مسلمان تمام پیغمبروں کی اس سنت کو ہر ہفتے میں ذبح کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حسین بن گیا، وہ خوبصورت بن گیا. داڑھی میں جو حسن ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. داڑھی چہرے کو اللہ کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے. تو حافظ بنتی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جو ہے اس طرح کے ذریعے سے ذبح کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس وجہ سے داڑھی کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی کو کسی نے کاٹ ڈالا، مسلمان کی داڑھی کو کسی نے کاٹ ڈالا تو اس کی دیت پوری جان کی دینی پڑے گی. اب پوری جان کی دیت چاہے 100 اونٹوں کے ذریعے ادا کرے، چاہے 1,000 دراہیم کے ذریعے ادا کرے، چاہے 10,000 دراہیم کے ذریعے ادا کرے، اسے دینا پڑے گا. اور زمانے کے اعتبار سے قیمتیں بڑھتی ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور ایک زمانہ یہ جو 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد 15ویں صدی کے نصف کو جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسائل کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی. اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیش آیا. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں تھی. جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تو وہاں پر ان کے خاوند کا انتقال ہوا. اب اس زمانے میں ان کے گھرانہ سارا کا سارا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. اب یہ اکیلی نہیں جو مسلمان ہوئی تھی، خاوند بھی فوت ہو گیا تو اکیلی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سفر کے لیے حبشہ کی طرف جا رہے تھے جن کا نام شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئی بات اور آپ نے اپنے اس صحابی کے ذریعے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام بھیجیے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر وہ اس کو قبول کریں. انہوں نے جا کر پیغام دیا تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے نصیب چاہتے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے چونکہ ادھر سے وکیل حضرت شرحبیل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسری طرف حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو تھے اس میں نجاشی بادشاہ تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 جو ہے دینار یا دراہم پیسے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر فرمایا. تو اس زمانے میں سونے کی قیمت کیا تھی یا چاندی کی قیمت کیا تھی اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں کہ سونے اور چاندی کی قیمت کیا ہے. آج کے زمانے میں دیکھ لیں سونے اور چاندی کی قیمت کیا ہے. تو اب اگر کسی نے نکاح کے موقع پر اپنی بیوی کا مہر مقرر کرتا ہے، مہر دینا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا مہر دینا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا مہر بیٹا دے رہا ہے یا اس کو ورثہ دے رہے ہیں تو ذمہ تو بیٹے کے ہیں جو بالغ ہیں تو وہ دے رہے ہیں. تو یہ نہ کہ 500 روپے دے دیے جائے، 1000 روپے دے دیے جائے، ایک ہر بات ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں اب سونے کی قیمت کہاں بڑھی ہے، چاندی کی قیمت کہاں پر پہنچی ہے. اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مہر مقرر فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے. اور اس زمانے میں آپ جو بھی نکاح کرے گا تو نکاح میں جتنا بھی مہر مقرر کر دیا جائے زیادہ سے زیادہ تو اس پر ثواب تو ملے گا لیکن گرفت نہیں ہوگی. اجر تو ملے گا لیکن گرفت نہیں ہوگی. اب جان چڑھاتے ہیں تھوڑے تھوڑے مہر ادا کرتے ہیں اور شادی بیاہوں میں دیکھیں ڈھول دھماکے، ناچ باجے، گانے اور جو ہے گھروں کو کی سجاوٹ جو ہے لائٹوں کے ذریعے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. جب آتی ہے باہر کی بات تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہر فاطمہ آ رہا. تو یہ تو دیکھو کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باہر تھا اس زمانے میں آپ حضرت فاطمہ کو سارا رضی اللہ عنہ کا باہر بہت زیادہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے. اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کا باہر تمام ازواج میں سب سے زیادہ تھا 4000 درہم یا دراہم میں سے. ہماری ازواج کا باہر وہی تھا جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. تو ان زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمت بڑھتی ہے. تو آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی اپنی زیادہ سے زیادہ مہر کی ادائیگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر جو ہے ازواج میں ادا کیے جائے. اگر وسعت نہ ہو تو اس بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وسعت سب کے ہی پاس ہوتی ہے. نہ ہوتی تو ڈھول دھماکے کیوں ہو، ناچ گانے کیوں ہو، گھروں میں لائٹیں کیوں ہو، فضول چیزوں میں پیسے کیوں صرف ہو. اس کا مطلب ہے گنجائش وسعت ہے تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہوتی گنجائش تو یہ سارے اخراجات کس طرح ہو سکتے ہیں. غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری کام کس طرح ہو سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے طاقت سے بڑھ کر مہر میں جتنا بھی مہر ادا کیا جائے اس پر اجر تو ملے گا لیکن گرفت نہیں ہوگی.
اونٹ نہیں ہے دینار ہے تو 1000 دینار اس کی دیت ہوگی. اور 1000 دینار نہیں ہے دراہم ہے تو 10,000 دراہم سے دیت ادا کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو ضائع کیا تو 50 اونٹ دیت کے طور پر دینے پڑیں گے. اگر آپ کو کاٹا تو 50 اونٹ دیت کے طور پر دینے پڑیں گے. اگر پاؤں کو کاٹا تو 50 اونٹ دیت کے طور پر دینے پڑیں گے. اور اگر دراہم دینار سے دے رہا ہے تو 500 دینار دینا پڑے گا. اگر دراہم سے دے رہا ہے تو 5,000 دراہم سے دیت دینے پڑے گی. آگے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، ودیت کو سپرد کرے مقتول کے گھر والوں کو، یعنی اس کا باپ ہے مقتول کا یا اس کا بھائی ہے یا اس کی اولاد ہے تو ان کو دیت دینی پڑے گی. فرمایا الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. وہ یہ کہیں کہ جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل ہوا ہے، گاڑی کے پیچھے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، ڈرائیور کا بیچارے کا کیا قصور ہے. اب آگے سے موٹر سائیکل سوار اچانک آگے آ گیا اور وہ بھاگ پا گیا، مر گیا نیچے دب کر نیچے آ کر، تو ڈرائیور کا جو اس میں کوئی قصور نہیں تو وہ جان بوجھ کر قتل کرتا تو معصوم کہتی ہے. تو بھروسہ اس بات کو سوچ کر اگر معاف کر دے تو پھر شریعت اس کی معافی کو قبول کرے. یعنی معاف کر دے تو کوئی دیت نہیں، معاف کر دے تو کوئی دیت نہیں، پھر کچھ نہ دینا پڑے گا. آگے فرمایا پھر اگر وہ ہے ایسی قوم سے کہ جو تمہاری دشمن ہے اور مقتول میں وہ بھی نہیں تو پھر کیا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں، پاکستان دارالاسلام اور اس کے قریب ہندوستان یہ دارالحرب ہے. وہاں سکھوں کی کثرت ہے، وہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، وہاں غیر مسلموں کی کثرت ہے، وہ دارالحرب ہے. اب سکھ گھرانے میں سے یا ہندو گھرانے میں سے یا کسی اسلام سے ہٹ کر کسی بھی مذہب کے گھرانے میں سے کوئی ایک فرد ہو جاتا ہے مسلمان، ایک فرد ہو گیا مسلمان. اب وہ مسلمان جو ہوا ہے وہ بارڈر میں موجود ہے اور غلطی سے وہ قتل ہو گیا. تو اب یہ جو غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس مسلمان کی دیت اس کے گھر والوں کو نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس وجہ سے نہیں دی جائے گی کہ اس کے تمام گھرانہ غیر مسلم کافر ہے. ہاں اگر مسلمان ہے چاہے دارالحرب سے ہے لیکن گھرانے مسلمان ہے تو پھر اس کی بھی دیت دینی پڑے گی جو غلطی سے قتل ہوا. تو ان آیت یہاں تک اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے مقتول کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ مقتول جس شخص کو قتل کر دیا جائے تو قاتل کے ذمے دیت کیا ہوگی، قاتل کے ذمے اس کا جرمانہ کیا ہوگا، اس کی دیت کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہوگی. اور مسئلہ بتلا دیا، اگر برا لے تو دینا پڑے گی، اگر معاف کر دے تو معافی شریعت اسلام میں قبول کی جائے، پھر اس سے کچھ نہ لیا جائے.